ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظیم۔ بے شک جو لوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ تفسیر صراط الجنان شان نزول۔ جب یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم نازل ہوئی تو اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور کچھ دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بہت احتیاط لازم کر لی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں بہت ہی پست آواز سے عرض و معروض کرتے، جیسا کہ اوپر بیان ہو چکا۔ ان حضرات کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اور ان کے عمل کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا، بے شک جو لوگ ادب اور تعظیم کے طور پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی آوازیں پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے پرہیزگاری کے لیے پرکھ لیا اور ان میں موجود پرہیزگاری کو ظاہر فرما دیا ہے، ان کے لیے آخرت میں بخشش اور بڑا ثواب ہے۔ آیت ان الذین یغضون اصواتہم سے حاصل ہونے والی معلومات۔ اس آیت سے 5 باتیں معلوم ہیں۔ نمبر 1، تمام عبادات بدن کا تقوی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب دل کا تقوی ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام علیہم رضوان کے دل تقوی کے لیے پرکھ لیے ہیں، تو جو انہیں معاذ اللہ فاسق مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام علیہم رضوان انتہائی پرہیزگار اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، کیونکہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا رسول مان لیا اور آپ کی اس قدر تعظیم کی کہ آپ کے سامنے اس ڈر سے اپنی آواز تک بلند نہ کی کہ کہیں بلند آواز سے بولنے کی بنا پر اس کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور اس کا خوف کتنا زیادہ ہوگا۔ نمبر 4، حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما کی بخشش یقینی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش کا اعلان فرما دیا ہے۔ نمبر 5، ان دونوں بزرگوں کا اجر و ثواب ہمارے وہم و خیال سے بالا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عظیم فرمایا ہے۔ ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون۔ بے شک جو لوگ آپ کو حجروں کے باہر سے پکارتے ہیں ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ تفسیر صراط الجنان شان نزول۔ بنو تمیم کے چند لوگ دوپہر کے وقت رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے حجروں کے باہر سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارنا شروع کر دیا اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے آئے۔ ان لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت شان کو بیان فرمایا گیا کہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اس طرح پکارنا جہالت اور بے عقلی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ تم ان کے پاس خود تشریف لے آتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تفسیر صراط الجنان۔ اس آیت میں ان لوگوں کو ادب کی تلقین کی گئی کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پکارنے کی بجائے صبر اور انتظار کرنا چاہیے تھا، یہاں تک کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ہی مقدس حجرے سے باہر نکل کر ان کے پاس تشریف لے آتے اور اس کے بعد یہ لوگ اپنی عرض پیش کرتے۔ اگر وہ اپنے اوپر لازم اس ادب کو بجا لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر تھا، اور جن سے یہ بے ادبی سرزد ہوئی ہے اگر وہ توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں بخشنے والا اور ان پر مہربانی فرمانے والا ہے۔ اس آیت سے اشارتاً معلوم ہوا کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں اور باعمل علماء کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو ان کے آستانے کا دروازہ بجا کر جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنے معمول کے مطابق آستانے سے باہر تشریف لے آئیں۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے ان کے گھر تشریف لے جاتے تو دروازے کے پاس کھڑے ہو جاتے اور ان کا دروازہ نہ کھٹکھٹاتے بلکہ خاموشی سے ان کا انتظار کرتے یہاں تک کہ وہ اپنے معمول کے مطابق باہر تشریف لے آتے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ طرز عمل بہت برا معلوم ہوا تو آپ نے ان سے فرمایا، آپ نے دروازہ کیوں نہیں بجایا تاکہ میں فوراً باہر آ جاتا اور آپ کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑتی؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے جواب دیا، عالم اپنی قوم میں اس طرح ہوتا ہے جس طرح نبی اپنی امت میں ہوتا ہے، یعنی عالم نبی کا وارث ہوتا ہے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس لیے میں نے بھی دروازہ بجانے کی بجائے آپ کے خود ہی تشریف لے آنے کا انتظار کیا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا طرز عمل بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، میں نے یہ واقعہ بچپن میں پڑھا تھا، اس کے بعد میں عمر بھر اسی کے مطابق اپنے استادوں کے ساتھ معاملہ کرتا رہا۔ اس آیت سے مزید دو باتیں معلوم ہوئی۔ نمبر ایک، اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار شریف کے آداب اللہ تعالیٰ نے بنائے اور اسی نے سکھائے ہیں۔ یاد رہے کہ یہ آداب صرف انسانوں پر ہی جاری نہیں بلکہ جنوں، انسانوں اور فرشتوں سب پر جاری ہیں، اور یہ آداب کسی خاص وقت کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ہیں۔ نمبر دو، اکابرین کی بارگاہ کا ادب کرنا بندے کو بلند درجات تک پہنچاتا ہے اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے نوازتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔